अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, 25 करोड़ वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। एटमी रियासत के अंदर अगर कोई मजबूत है, कोई ताकतवर है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिसकी बुनियादें मजबूत हैं, जो स्टैंड करके मजाक कर सकता है, ठट्ठा उड़ा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कोकेन क्वीन, कोकेन की सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर डीलर अनमोल एलियस, अनमोल उर्फ पिनकी। पिनकी नाज़रीन, ये पिनकी पंजाबी फिल्म वाली पिनकी, मोगे वाली नीरू बाजवा नहीं है। ये कराची की पिनकी है नाज़रीन, जो पूरे निजाम को उंगली के ऊपर लिटरली नचवा रही है। इतना मजबूत, इतना ताकतवर तो पुष्पा फिल्म के अंदर पुष्पा नहीं था जितनी ये पिनकी पाकिस्तान के अंदर। आखिर क्या वजह है नाज़रीन? देखकर हैरत होती है कि पूरे का पूरा निजाम, पूरे का पूरा सिस्टम इस खातून के सामने नाज़रीन सर झुकाता है, हाथ बांध कर खड़ा होता है। ये खातून गिरफ्तारी के बावजूद नाज़रीन अथकड़े नहीं लगाने देती है, दंदनाते हुए फिर रही है। ये काली बेहतरीन किस्म का चश्मा लगाती है और ये चश्मा नाज़रीन लगाकर मुस्कुराहट के साथ एक पैगाम दे रही है कि भाई कानून को मरोड़ सकती है, किसी का भी बाजू मरोड़ सकती है। लेकिन नॉर्मल नहीं है ना। 24 घंटों से पाकिस्तान का तमाम तर प्राइम टेलीविजन अगर फुल ऑन ट्रांसमिशन 10 बजे की, 9 बजे की, 8 बजे की, 6 बजे की, 12 बजे की मॉर्निंग शोज में अगर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो वो सारी की सारी ट्रांसमिशन खबरें एक ही खातून के गिर्द घूम रही हैं, वो कोकेन क्वीन अनमोल एलियस पिनकी। इस पिनकी के हवाले से है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना। वो दया ने कहा था, वो सावित, वो कौन था पता नहीं, वो सीआईडी वाला होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ ना कुछ नाज़रीन लोचाल आदमी है, नॉर्मल नहीं है, ये इंतहाई अब नॉर्मल है। इस खातून का इस तरीके से आना, इस खातून का जो कंडक्ट है, इसकी जो काम काज है, इसकी जो डिटेल्स आ रही हैं, ये अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। इसकी कलाई खुलेगी आने वाले टाइम में, लेकिन ये बात अभी तक समझे कि नॉर्मल नहीं। अब जो खबरें आ रही है, खबरें सुनिए आप नाज़रीन। ARY न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन ये खातून इससे पहले भी गिरफ्तार हुई। एक दफा इस खातून ने 30 लाख रुपए रिश्वत दी, एक दफा 50 लाख रुपए रिश्वत दी और ये खातून निकल गई। फिर आज से 5 साल पहले जब ये खातून अरेस्ट होती है या ये पकड़ी जाती है, तो एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत उन्हें 7 करोड़ रुपए ये खातून देती है और वहां से निकल जाती है। आप हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि इस खातून की गिरफ्तारी के बाद अचानक से इसका एक पैगाम मंजरेआम पर आता है। उस पैगाम में यह कहती है कि ये पैगाम मेरा अब तक तब पहुंचेगा या तो मैं मर चुकी होंगी या मैं गिरफ्तार हो चुकी होंगी, लिहाजा एक दूसरा बंदा आपके साथ कांटेक्ट करेगा। लिहाजा जो कारोबार है, कोकेन की जो डीलर है, जो महंगा तरीन नशा ये बेच रही है, नौजवानों की जवानियां, घरों के नाज़रीन चश्मो चिरागों की जिंदगियां ये खातून बर्बाद कर चुकी है, घरों को तबाह कर चुकी है, निगल चुकी है। और वो पैगाम जारी कर रही है कि या तो मैं अरेस्ट हो चुकी होंगी या तो फिर मेरे साथ मेरी जान चली गई होगी, लिहाजा कारोबार जारी रहना चाहिए, काम जारी रहना चाहिए। तो नाज़रीन ये पूरा नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रहा है और इन्हें सरपरस्ती है, महसूस ही हो रहा है कि सरपरस्ती है। अब ARY न्यूज के मुताबिक इस खातून को 3 माह पहले, नहीं, इस खातून को कुछ अर्सा पहले एक इदारे ने गिरफ्तार किया, 3 माह तक अपने पास रखा, इससे कोकेन बनवाई और फिर इसे छोड़ दिया। और इसे ली हुई कोकेन को बाकायदा से उस इदारे ने, ये जो ARY न्यूज है उनके बकौल उन्होंने सप्लाई किया। और फिर ARY न्यूज का जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगर आपके सामने इसके खून के डिटेल्स मंजरेआम पर आ जाएं तो पाकिस्तान की आवाम चौंक उठेगी, लोग दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये कौन कौन सी शख्सियात हैं, कौन कौन से ये इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इस खातून के नाज़रीन पीछे रहे हैं। और ये खातून जब अदालत में जाती है, दंदनाते हुए जाती है, ये मस्त माहौल में जाती है। इतनी ताकत, इतनी पावर किसी कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं है, किसी हुकूमती वजीर की नाज़रीन इतनी ताकत नहीं, या ताकत का इतना नशा, या ताकत का इतना नंगा नाच हमने नहीं देखा जितना इस खातून का नंगा नाच है। तो बहुत सारी चीजें नाज़रीन जो समझ से बाहर हैं, डॉट्स आपस में कनेक्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इतनी मैसिव कवरेज, फुल ऑन कवरेज, इतनी बड़ी कवरेज एक ऐसे टाइम में नाज़रीन जब पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़े अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 25 लोगों की जानें गई। बन्नू में नाज़रीन हमारे 15 पुलिस ऑफिशियल्स बेचारे शहीद हुए। अफगानिस्तान से जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं वो काम कर रही हैं और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन हम दहशतगर्दी के बदकिस्मती से वाक़यात देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय लॉबी अमेरिका में फुल ऑन एक्टिव है, फुल ऑन एक्टिव, पाकिस्तान जो एक रोल पीस मीडिएटर का प्ले कर रहा है उसको वो सबोटाज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पूरे का पूरा मीडिया नाज़रीन, शादेब खानज़ादा, मोहम्मद मालिक, वसीम बदामी, नेम एनीवन, मॉर्निंग शो से लेकर शाम तक आप शुरू करें तो वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, अनमोल एलियस पिनकी। और इस पिनकी की जो डिटेल्स आ रही है इस खातून के बारे में नाज़रीन ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ये 1 मिनट का नाज़रीन लगभग 1 मिनट का 5,000 रुपया खर्च करती है। एक दफा बाहर जाती थी तो 50 से 60 लाख रुपया खर्च कर रही थी। अरबों खरबों रुपए इस खातून ने बनाए हुए और ये यूनिवर्सिटीज के अंदर नशा बेचती रही, यूनिवर्सिटीज के अंदर नशा सप्लाई करती रही। तो फिर यह नाज़रीन कौन सा इदारा था जिसने 3 माह तक इस खातून को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस खातून को नाज़रीन
بتایا جا رہا ہے کہ اسے کوکین لی بڑی تعداد میں اور پھر اسے چھوڑ دیا. پھر یہ 30-50 لاکھ روپے رشوت کون لیتا رہا؟ 7 کروڑ روپے اس خاتون سے کس نے رشوت لی اور کس نے اسے چھوڑا؟ ناظرین یہ کون ہے جو اس سارے نیٹ ورک کو مانیٹر کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے اور آپریٹ کروا رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پنکی تو صرف سامنے ایک فیس ہے, یا کوئی اور ہے, لوچا کوئی اور ہے نا, یہ نارمل نہیں ہے. اٹس بگ, اٹس میسو. پھر ناظرین جی اچھا ایک اور چیز, اس کی ایف آئی آر کے اندر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے جہاں سے یہ گرفتار ہوئی ہے, اریسٹ ہوئی ہے, وہ جو ایڈریس ہے ناظرین وہ ایڈریس ہی غلط ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس ایڈریس پر ایک فیملی 8 سالوں سے موجود ہے, یعنی پنکی کہیں کبھی گئی نہیں وہاں پر. تو ایف آئی آر کے اندر جس کے اوپر پورا کیس چلنا ہے, جس کے اوپر پورا کیس ناظرین انحصار کرے گا, اس کے اندر سب سے پہلا جو لوپ ہول اس پورے کیس کو ہینڈی کیپ بنا دیا گیا ہے صرف اس ایک چیز کے ساتھ کہ بھائی اس کا ایڈریس ہی غلط لکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے قانونی جو لیکوناز ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے ٹائم میں انمول ایلیس پنکی اس طاقتور ترین خاتون کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے گا. ہماری عدالتیں یہ ہائی لائٹ کریں گے, ہماری عدالتیں یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ بھائی بیسز ہی اس کیسز کی غلط ہیں, لہذا کوکین ڈیلر کو نہ چھوڑ دیا جائے, لہذا اس کے لیے راستہ. ابھی وسیم بدامی صاحب کے شو میں ہوم منسٹر سندھ نے آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جی, میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کبھی باہر نہیں آئے گی. آپ کیوں وعدہ کر رہے ہیں؟ آپ کے وعدے سے فرق نہیں پڑتا. قانون نے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے, لا نے اپنا راستہ لینا ہے. یہ وعدہ ہمارے ساتھ آئین نے کیا ہوا ہے, لا نے, قانون نے ایک ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا, ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ قانون اس چیز کو یقینی بنائے گا. ہوم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں. آپ کے وعدے کی کیا جناب, آپ تو بڑے وعدے کر کے آتے ہیں. تو مختلف لیکوناز ناظرین اس خاتون کے اس کے اندر چھوڑے گئے. اب یہ جو جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر یہ مال سپلائی کرتی رہی ہے, مہنگی پاکستان کی ناظرین ہاؤسنگ سوسائٹیز, میں اور آپ تو خیر رینٹ پر وہاں پر نہیں رہ سکتے, مہنگی تھی, پوش ایریا, اہم ترین اداروں کے, یعنی پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیشینز, بڑے بڑے ججز, بڑے بڑے بیوروکریٹس سارے وہاں پر رہتے ہیں, ان کے بچے وہاں پر رہتے ہیں. اور اس خاتون کا پراپرلی نیٹ ورک تھا, یہ پراپرلی ناظرین وہاں تک پہنچاتی رہی ہے. اور یہ اس کا ایک وائس نوٹ آیا اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آئی جیز وغیرہ مجھ سے بعد میں فون پر بات چیت کرتے رہے کہ بھائی ہم میڈم آپ کو بہت عرصے سے ڈھونڈتے رہے لیکن آپ ہمیں ملی نہیں. ایک انسپیکٹر جنرل ایک صوبے کا, ایک پروونس کا, ایک ڈرگ ڈیلر کو کال کر کے مسکرا رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور ٹھٹھے لگا رہا ہے کہ میڈم ہم نے کوشش کی لیکن ہم آپ کو پکڑ نہیں سکے. پنکی کو ناظرین میڈم کہا جا رہا ہے, میڈم کہا جا رہا ہے. یہ اچھا ہو کہاں پر رہا ہے؟ سابق خاتون اول ایکس پرائم منسٹر کی بیگم عمران احمد خان نیادی کی مسز بشرا بی بی ناظرین ایک ٹریٹمنٹ کے لیے, آنکھ کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ قانون کے سامنے, جوڈیشری کے سامنے ناک رگڑ رہی ہے. وہ خاتون لٹرلی ناک رگڑ رہی ہے. سنم جاوید کی مثال لے لیں, تڑپ رہی ہے وہ خاتون کہ بھائی جیل کے اندر I'm not fine, پلیز میرا ٹریٹمنٹ کروائیں, میرا علاج کروائیں. اینڈ ہیئر وی آر سینگ کہ جو کوکین کوئین ہے انمول ایلیس پنکی 7 کروڑ میں بھی بندے خرید رہی ہے, 30 میں بھی لاکھ میں بھی خرید رہی ہے, 40 لاکھ میں بھی خرید رہی ہے. حیران کن. ناظرین ڈیٹیلز بہرحال مزید آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ناظرین مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں. ایک تو ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکہ کے چائنا کی طرف نکل چکا ہے. اٹس اے ویری ویری ہائی پروفائل, اور یہ ظاہر ہے اس سال کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, سب سے اہم ترین ہے. ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب چائنا اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے, ایک ایسے ٹائم پر جب ایک سپر پاور کولیپس کر رہی ہے, ایک ایسے ٹائم کے اوپر ناظرین جب باقاعدہ سے ایران کو چائنا بیک کر رہا ہے, چائنا سپورٹ کر رہا ہے. اور اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک قرارداد آتی ہے, ریزولوشن آتی ہے, اس ریزولوشن کو ویٹو کرنے والا ملک چائنا ہے. اور ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اپنا ہارموز, اسٹیٹ آف ہارموز. ایسے ٹائم میں ڈونلڈ جے ٹرمپ ناظرین چین کے اندر جا رہا ہے, لہذا اٹس اے ویری ہائی پروفائل ویری ہائی پروفائل میٹنگ. اور اس سے پہلے ٹرمپ اور امریکن آفیشلز کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ چائنا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ اپنا ہارموز کھلے, اسٹیٹ آف ہارموز کھلے. اور اسٹیٹ آف ہارموز ناظرین کھل کر نہیں دے رہی. دوسری جانب ناظرین امریکہ کے اندر خاص طور پر لنڈسے گرام جیسے جو پاگل لوگ ہیں, یہ پاکستان کے خلاف ایک خاص قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا جو رول ہے, پاکستان کا جو کردار ہے, پاکستان جو میڈیٹ کر رہا ہے, اس کو کسی طرح سے ناظرین ڈاؤن پلے کرنے کی باقاعدہ سے نہ صرف کوشش کر رہے ہیں بلکہ ایک خاص قسم کی لابی ہے جو کہ حرکت میں موجود ہے. آپ بھارتی میڈیا اٹھا کر دیکھیں, آپ وہ ان کے جو ایک وہ میجر ہے, اس نے باقاعدہ سے اس کے اوپر ویلاگس کیے, ویڈیوز کی کہ بھائی نہیں دیکھیں جی یہ پاکستان کے یہاں, حالانکہ بھائی سٹیٹس موجود ہیں, ڈیٹا موجود ہے, سیٹلائٹ امیجری موجود ہے کہ ایرانی طیارے اور امریکن طیارے بھی اسی دوران کھڑے تھے جب یہ آپس میں نیگوشیٹ کر رہے تھے, جب ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, جب ہم بات چیت کروا رہے تھے, اس دوران ایرانی اور امریکن طیارے پاکستانی نور خان ایئر بیس کے اوپر کھڑے تھے. تو نور خان ایئر بیس ناظرین جو سینٹر میں ہے, راولپنڈی کے سینٹر میں, وہاں پر خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی ایسی ان کے بقول گیم کرے گا کہ امریکہ سے کوئی طیارے چھپا کر وہاں پر رکھے, نان سینس قسم کی چیز ہے. لیکن باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے, ایک کوشش, اور اس کے خلاف اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا فلی ایکٹیو ہے.
پھر ہم نے دیکھا کہ نیتنیاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں ایک رفٹ کریٹ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ جو رفٹ کریٹ کی جا رہی ہے اس کے جو جعلی ایڈریسز ہیں اور یہ بوٹ فارمنگ ہے، اور یہ جناب پاکستان سے ہوتا ہے۔ تو جو سپوائلر ہے ناظرین وہ انکمفرٹیبل ہے، وہ شدید ترین انکمفرٹیبل، نہ صرف انکمفرٹیبل ہے، فرسٹریٹ کر رہا ہے، پینک کر رہا ہے، شدید ترین پینک کر رہا ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے بڑا کلیئر کیا، انہوں نے کہا پاکستان از ڈوئنگ گریٹ، مجھے پاکستان کے رول سے مسئلہ نہیں۔ اب دوسری جانب ناظرین، ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے ٹرمپ امریکنز کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص غدار ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی ملٹری ابھی تک انٹیکٹ ہے، ہر وہ شخص ملک دشمن ہے، غدار ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ ایرانی ابھی تک مضبوط ہیں۔ یہ امریکی بزدل لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو ٹرمپ ناظرین غداری، بزدلی، جہالت کے فتوے امریکہ کے اندر بیچنا شروع ہو گیا کہ جو اس وقت ایران کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، یہ جنگ روکنے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے امریکہ کے اندر سے، یہ اصل میں امریکہ کے خلاف ہیں، یہ غدار ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکان ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا؟ نیو یارک ٹائمز کی ناظرین ایک سٹوری ہے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کے مطابق امریکن انٹیلیجنس کے اہم ترین سورس نے انہیں یہ بتایا ہے کہ صرف 10% ایران کی جو بیسز ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں، اور 90% وہ انٹیکٹ ہیں۔ 90%، 10% ایران کی جو بیسز ہیں بنیادی طور پر ہٹ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو پینٹاگون ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک 29 ارب ڈالر اس جنگ پر لگ چکے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز اور ادارے اس کا اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ $1 ٹریلین تک، $1 ٹریلین تک امریکہ کو یہ جنگ بنیادی طور پر پڑنے والی ہے، یعنی یہ اس حد تک یہ ساری صورتحال جانے والی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین، ایران نے بڑا واضح کیا ہے، کلیئر کٹ کیا ہے کہ امریکہ کو اس دفعہ گارنٹیز دینی پڑیں گی، اور ہم امریکہ کو اس طریقے سے معاملات کو ختم کر کے اس دفعہ جانے نہیں دیں گے۔ اب ٹرمپ جو چائنا کے اندر جا رہے ہیں، اوبویسلی وہاں پر مدعا ایران کا ہوگا، تو لیٹس سی چائنا ڈبل گیم کھیلتا ہے، چائنا کیسے پلے کرتا ہے، چونکہ چائنا نیڈ ٹو پلے اسمارٹ ایز ویل۔ یہ چائنا ہی ناظرین سارا گھیر گھال کر اس ساری صورتحال کو یہاں تک بنا چکا ہے، اور چائنا اور رشیا ایران سے امریکہ کو اس طرح سے نکلنے نہیں دیں گے، یہ بیک کر رہے ہیں، فل آن بیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے UN کی سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ویٹو بھی کیا ہوا ہے۔ لہذا ناظرین ایک تو ٹرمپ جو لے کر جا رہا ہے وہ 11 کے قریب ناظرین بزنس مین ہیں، ایپل کے، مائکروسافٹ کے، ٹیسلا کے، ایلن ماسک وغیرہ 11 کے قریب ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، ان کی جو ٹاپ کے بزنس پرسنالٹیز ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا بزنس منچر یہاں پر ہونے والا ہے۔ بٹ دوسری طرف لیٹس سی کی صورتحال کس طرف جاتی ہے، چونکہ یہاں پر جو بات چیت ہونی ہے وہ ایران والے معاملے کے اوپر، ابن ہرمز کے معاملے کے اوپر کھل کر ڈسکشن ہوگی اور بات چیت ہوگی۔ لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔